بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے لوگوں کا، بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر ایک بہت بڑا اسکالر ہوتا ہے، وقت کا زمانے کا بہت بڑا اسکالر ہوتا ہے، اور اس اسکالر سے یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے، اس سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمیں محبت کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ محبت کیا ہے آپ کے خیال میں۔ جیسے اس سے یہ عرض کی جاتی ہے تو آگے سے وہ مفکر جو ہوتا ہے، وہ جو مبلغ ہوتا ہے، جو بہت بڑا اسکالر ہوتا ہے، وہ اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے اور لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے اس نے اپنا سر اٹھایا اور لوگوں کی طرف دیکھا تو جو بہت بڑا مجمع تھا، مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی، سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ جب سارے لوگ خاموش ہو گئے تو اس نے ایک گہری آواز میں کہا، جب محبت تمہیں بلائے تو اس کے پیچھے جاؤ، چاہے اس کے راستن کٹن اور دشوار ہی کیوں نہ ہو، اور جب وہ تمہیں اپنے پروں میں لپیٹے تو خوشی سے لپٹ جاؤ، چاہے اس کے پروں میں چھپی ہوئی تلواریں تمہیں زخمی ہی کیوں نہ کر دے۔ یہ اس نے گہری آواز میں کہا۔ اس کے بعد وہی مفکر آگے بولنے لگا، اور جب وہ تم سے بات کرے تو سر تسلیم خم کر دو، چاہے اس کی آواز تمہارے خوابوں کو مسمار ہی کیوں نہ کر دے، جس طرح باد شمال راہ کو اجاڑ دیتی ہے۔ وہ پھر آگے وہی مفکر، وہی مبلغ محبت کے فضائل گننا شروع کرتا ہے۔ یہ پہلے جو کچھ اس نے کہا کہ جب آپ کو محبت ہو جاتی ہے تو آپ کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے محبت کو، تو آگے محبت کے فضائل بیان کرنے لگا۔ پہلا جو فضیلت اس نے محبت کا بیان کر دیا کہ محبت تمہارے سر پر تاج رکھتی ہے اور تمہیں دار پر بھی چڑھا دیتی ہے، یعنی محبت تمہیں بادشاہ بھی بنا سکتی ہے اور تمہیں ختم بھی کر سکتی ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے محبت میں۔ وہ تمہارے شجر حیات کے تنے کو مضبوط بھی کرتی ہے اور اس کی ٹہنیوں کو چاٹتی بھی ہے، اور جس طرح وہ اس کی پولنگ پر پہنچ کر اس کی انتہائی نازک اور ملائم شاخوں سے کھیلتی ہے اور وہ سورج کے آغوش میں چمکتی ہے، اسی طرح وہ اس کی گہری جڑوں میں اترتی ہے جو زمین سے چمٹی ہوئی ہیں اور انہیں جھنجھوڑ ڈالتی ہے۔ آگے پھر وہ مفکر بولنے لگتا ہے، وہ تمہیں اناج کے گٹھوں کی طرح اپنی گود میں بھینچ لیتی ہے، وہ تمہیں اناج کے گٹھوں کی طرح اپنی گود میں بھینچ لیتی ہے اور تمہیں اریاں کرنے کے لیے جھاڑتی اور ٹوکتی ہے، پھر وہ تمہیں چاچ میں پٹکتی ہے اور بھوسی تم سے الگ ہو جاتی ہے، پھر وہ تمہیں چکی میں پیس کر باریک آٹا بنا دیتی ہے، پھر وہ اس آٹے کو اتنا گوندتی ہے کہ اس میں لوچ پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں اپنی مقدس آگ کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ تم الوحیت کے مقدس دسترخوان کی مقدس روٹی بن جاؤ۔ محبت یہ سارے عمل تم پر کرتی ہے کہ تم اپنے دل کے بیت جان لو، اور اس عرفان سے تم زندگی کے دل کا ایک جزو بن جاتے ہو۔ پھر آگے وہی مفکر کہنے لگا، لیکن تم اگر ڈر گئے اور تم نے صرف محبت کا سکون اور محبت کی لذت ہی تلاش کی
تو ایسے لوگوں کے لیے جو محبت کرنے سے ڈرتے ہیں اور وہ صرف چاہتے ہیں کہ محبت کا جو سکون ہے اور محبت کی جو لذت ہے وہ ہمیں مل جائے، اور اس کے جو کٹن مراحل ہیں ان میں سے ہمیں نہ گزرنا پڑے، تو مفکر ان کو پھر بڑا بہترین مشورہ دیتا ہے ان الفاظ میں: لیکن تم اگر ڈر گئے اور تم نے صرف محبت کا سکون اور محبت کی لذت ہی تلاش کی، تو پھر کیا کرو؟ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی برہنگی کو چھپا کر تم محبت کے کلیان سے نکل جاؤ، کہاں نکل جاؤ؟ ایک ایسی جامد دنیا کی طرف جو موسموں سے خالی ہے، جہاں تم ہنسو گے مگر دل کھول کر نہ ہنس سکو گے، جہاں تم رو گے مگر جی بھر کر نہ رو سکو گے۔ یعنی اگر کوئی انسان محبت نہیں کرتا تو پھر اس کی دنیا ایک ایسے جامد کھیتی کی مانند ہوگی جہاں پہ کوئی موسم ہی نہیں ہوتا، کسی موسم کا انتظار ہی نہیں ہوتا، نہ تو جی بھر کے کوئی ہنس سکے گا نہ جی بھر کر کوئی رو سکے گا۔ یعنی ایک بے رونق سی زندگی آپ کی ہو جائے گی اگر آپ محبت کے راستے پہ چلنا نہیں سیکھتے۔ محبت اپنے سے سوا تمہیں کچھ نہیں دیتی۔ اب محبت کیا ہے؟ محبت اپنے سوا تمہیں کچھ نہیں دیتی، اور محبت اپنے سوا تم سے کچھ نہیں لیتی۔ محبت کسی پر قبضہ نہیں کرتی، اور محبت پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ محبت ہے۔ جب تم محبت کرو تو تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا میرے دل میں ہے۔ جب تم محبت کرو تو تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا میرے دل میں ہے، بلکہ یہ کہو کہ میں خدا کے دل میں ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ تم جدھر چاہو محبت کا رخ پھیر سکتے ہو۔ محبت تو خود تمہاری رہنمائی کرتی ہے، بشرطے کہ تمہیں اپنی اطاعت کے قابل پائے۔ محبت اپنے آپ کو پانے کی سوا اور کوئی خواہش نہیں رکھتی۔ محبت اپنے آپ کو پانے کے سوا اور کوئی خواہش نہیں رکھتی۔ بس اگر تم محبت کرو اور خواہشوں کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو تمہاری ان خواہشوں کو چاہیے کہ وہ پگھل کر بہتا چشمہ بن جائیں جو رات کی خاموشیوں کو اپنا نغمہ سناتا ہے، اور اس درد کو محسوس کرو جو شیفتگی کی موجوں میں لپٹا ہوتا ہے۔ اپنے طور پر محبت کو پہچانو اور اس کے تیر اپنے سینے پر کھاؤ، اور ہنسی خوشی اپنا خون بہنے دو۔ سورج کی پہلی کرن پھوٹتے وقت اس طرح بیدار ہو کہ تمہارا دل شوق و فریفتگی کے پروں سے اڑ رہا ہو۔ سورج کی پہلی کرن پھوٹتے وقت اس طرح بیدار ہو کہ تمہارا دل شوق و فریفتگی کے پروں سے اڑ رہا ہو، اور محبت کے ایک اور نئے دن کا تشکر و امتنان کے جذبات کے ساتھ استقبال کرو۔ دوپہر کو جب تم آغوش استراحت میں آسودہ ہو تو محبت کے نشے سے کیف اندوز ہوتے رہو، اور شام کو جب تم اپنے گھر واپس آؤ تو محبت کے لیے سراپائی سپاس بن کر واپس آؤ، اور شام کو جب تم اپنے گھر واپس آؤ
सो मोहब्बत के लिए सरापाई सपास बनकर वापिस आओ। फिर रात को जब तुम सोने लगो तो तुम्हारे दिल में महबूब की याद हो और तुम्हारे होंठों पर उसकी मदह व तौसीफ का नगमा। फिर रात को जब तुम सोने लगो तो तुम्हारे दिल में महबूब की याद हो और तुम्हारे होंठों पर उसकी मदह व तौसीफ का नगमा।